تو آؤ میرے محترم عزیزو، ہم سب مل کر اپنے رب کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس سے میرا بھی ایمان بڑھ جائے گا اور آپ کا بھی ایمان بڑھ جائے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم سب کے رب اتنی بڑی قدرت و طاقت کے مالک ہیں میرے محترم عزیزو۔ اس کے بعد میں تعریف کرنے کے بعد ایسے مسائل بتاؤں گا نماز کے، ایسے مسائل بتاؤں گا جس کو 70% میرے سروے میں لوگ نہیں جانتے اور بتانے کے بعد بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے آپ آخر تک بنے رہنا، آج آپ کا بہت بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے۔ ہم سب کا رب فرماتا ہے میرے محترم عزیزو، ساری دنیا کے جاندار، صرف انسان نہیں، جنات نہیں، جانور نہیں، پرندے چرندے نہیں، بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ چیونٹی ہو، چاہے وہ مچھر ہو، چاہے وہ مکھی ہو، چاہے وہ جنگل کے جانور ہو، چاہے وہ دریا کے جانور ہو، سب مل کر ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، سب مل کر ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، اور اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق نہیں، جملے پہ غور کرنا، اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق مجھ سے سوال کریں، اور اس کے بعد میں ان کی خواہشوں کو پورا کروں گا، اور اس کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے اس کے نوک پر پانی آتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ خواہشوں کے مطابق ایک انسان کی سوچو خواہش کتنی ہو سکتی ہے کہ اکیلا انسان نہ جانے کیا کیا مانگ لے گا، جبکہ پوری دنیا کے انسان اور جو پیدا ہو چکے، جو مر چکے، جو آئیں گے، سب مل کر مانگیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ میرے محترم عزیزو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں سب کی بھاشا کو ایک ساتھ سمجھوں گا، ایک ساتھ سنوں گا۔ کتنی بڑی بات یہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اب یہ آئیں، اب یہ، اب ان کا نمبر، اب ان کا نمبر، نہیں، سب ایک ساتھ بولو، سب ایک ساتھ بولو۔ اور دنیا کا کیا نظام ہے، اگر ایک ساتھ کوئی کھڑا ہے تو آدمی کہتے ہیں بھائی ایک ایک کر کے آؤ، ایک ساتھ میں 2 آدمی کی بات نہیں سن سکتا، 2 آدمی کی نہیں سن سکتا ایک ساتھ، اور ہم سب کا رب فرما رہا ہے سارے انسان اور جنات ایک ساتھ بولو، میں سب کی بھاشا کو سمجھوں گا اور سب کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ سوچو ایک ساتھ جب بولیں گے سب کی بھاشا کو، یعنی ہر الگ الگ بھاشا والوں کو ہم سب کا رب پہچانے گا، ان کی آواز کو سنے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے محترم عزیزو۔ اللہ ہم سب کا ایمان بڑھا دے اس تعریف، اس قدرت کو سننے کے بعد۔ اور اس کے بعد سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو اتنی بھی کمی ان کے خزانے میں نہیں ہوگی۔ اب سوچو کہ سوئی کے نوک پر کتنا پانی آتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی میرے محترم عزیزو۔ قربان جاؤ ایسے رب کی قدرت پر، اور دوڑو ان کے حکموں کی طرف۔ اب میں آتا ہوں اس نماز کے مسائل کی طرف جس کو 70% میرے سروے میں نہیں جانتے لوگ، اور بتاتا ہوں تو بھی بھول جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز ہوتی ہے، اس میں اگر 2 کوئی مس کر دیا، یعنی نہیں آ سکا، دیر سے آیا، اب ظاہر سی بات ہے ایک اس کو ملی۔ اب اس کے بعد جب وہ پڑھنے لگا تو وہ 2 پوری پڑھنے کے بعد بیٹھ رہا ہے، یعنی 1 رکعت کے بعد امام نے جب سلام پھیرا تو وہ اٹھا اور 2 رکعت کے بعد وہ بیٹھا۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہو رہی ہے۔ اور ایک مسٹیک اس کے اندر اور بہت بڑی ہے، اور بہت بڑا طبقہ جو جانکار ہے وہ 1 رکعت کے بعد بیٹھ جا رہا ہے، اس لیے کہ 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تھی اور 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھا، 2 ہو گئی، اور ایسے بھی 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اس کی پرسنل 2 ہوئی۔ اب وہ بیٹھا تو پہلی والی میں تو اس نے سورہ ملایا، لیکن دوسرے والے میں پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس نے جو ہے یعنی اتحیات میں پھر بیٹھ گیا وہ سجدہ رکوع کے بعد۔ تو پتہ چلا پھر جو ایک واجب چھوٹ گیا، یعنی سورہ ملانے والا، چونکہ اس کی شروع کی 2 رکعت چھٹی ہے نا، آخر میں بغیر قرات والی وہ پایا ہے نا، اس لیے دونوں رکعت میں سورہ ملانا ہے، اور 1 رکعت کے بعد وہ بیٹھے گا سورہ ملانے کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملا کر رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اس کے بعد پھر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر وہ اٹھے گا، پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر جو ہے سورہ ملائے گا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک تو ایک غلطی یہ کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھ رہے ہیں، اور دوسری غلطی ہے کہ 1 رکعت کے بعد اگر بیٹھ جا رہے ہیں تو پھر آخری والی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، ایک بڑی جانکاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لینا، اس لیے کہ نماز آپ کو بار بار پڑھنی ہے، اس لیے سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ کی 1 رکعت ملی ہے، 2 چھوٹی ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ دونوں میں سورہ ملائیں گے اور 1 رکعت کے بعد بیٹھیں گے، پھر تیسری رکعت جو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے اپنی والی، تو اس میں بھی سورہ ملائیں گے، اس لیے کہ پہلی رکعت میں جو آپ کو رکعت ملی تھی وہ سورہ فاتحہ والی رکعت ملی تھی، وہ ختم ہو گئی، اب آپ کی شروع والی 2 رکعت بچی ہوئی۔ میرے محترم عزیزو، اگر کوئی جاننے سمجھنے میں کمی ہوئی ہوگی تو آپ دوبارہ جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے بار بار ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک بڑی شرط آپ کے ساتھ میں یہ لگا رہا ہوں، آپ سے اتنا زیادہ منت و سماجت ہے
کہ آپ ویڈیو کو شیئر کیا کرو, چینل پر لائک کیا کرو, کمنٹ کیا, اس سے حوصلہ بڑھتا ہے تاکہ میں ایسی جانکاری آپ کے سامنے لا سکوں جو بہت زیادہ چھپی ہوئی ہے, اس کو جاننے کے لوگ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں, ان کی نماز خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور اپنے رب کی قدرت سے ناواقف ہیں. میرے محترم عزیزو, آپ کا تہہ دل سے شکریہ. اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے, ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم.